وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف بہت سارے واقعات کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف جیسا عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ پروردگار عالم نے ہر نبی کو عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو معجزات سے بھی نوازا ہے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو اس سے زائد۔ غرض یہ کہ جس کو بھی پروردگار عالم نے نبوت و رسالت سے نوازا، اسے معجزہ بھی عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی کسی بھی حیثیت میں نہیں آ سکتا، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتیں اور شانیں وہ عطا فرمائی گئیں جو آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ آپ کو معجزات بھی وہ عطا کیے گئے اور اس قدر عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اگر کسی بھی شخصیت کو مرجع الخلائق بنانا ہو تو پھر اس میں چند ایک خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عرف کے اعتبار سے اگر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کا حسن دیکھ کر، یا اس کا خاندان دیکھ کر، یا اس کا منصب دیکھ کر، اس کی سخاوت دیکھ کر، اس کا ظاہری رہن سہن دیکھ کر اور اس کے اخلاق و اقدار کو دیکھ کر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا والوں کے ہی محبوب نہیں بلکہ یہ محبوب خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں جو خوبیاں ہو سکتی تھی، وہ تمام کمالات جو کمالات بن سکتے تھے، وہ تمام معجزات جو معجزہ بن سکتا تھا، وہ ساری کی ساری جمع کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی ذات اقدس میں جمع فرما دی ہے۔ انہی عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معجزہ معراج ہے۔ اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے ستایا جا رہا تھا۔ جو حضرات کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی پاداش میں ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، انہیں تختہ مشق بنایا جاتا۔ غرض یہ کہ وہ کون سا ایسا ظلم، وہ کون سی ایسی سزا، وہ کون سی ایسی بربریت تھی جو اس وقت مسلمانوں پر نہ ڈھائی گئی ہو۔ اب جب حالات ایسے کہ ہر طرف سے مخالف ہوائیں چل رہی ہیں تو پھر پروردگار عالم نے چاہا کہ ان حالات میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا جائے،
تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھیں، اس کے ذات پاک کا دیدار کریں، اور پھر یہ جو ظاہری حالات ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی ایسا موقع اور مرحلہ آیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو پھر تسلی خود پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ظاہری طور پر آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں، صحن حرم ہے، حتیم کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ٹھہر کر آپ بنیادی طور پر یہ مسئلہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج صرف روح، آپ کی روح مبارک کو صرف معراج نہیں کروائی گئی، بلکہ روح مع الجسد، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی آپ معراج سے مشرف ہوئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں صرف جبریل امین کو نہیں دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے پروردگار عالم کو بے حجاب دیکھا ہے۔ دوسری بات کہ یہاں کچھ حضرات نے کہا کہ معراج صرف روحانی طور پر ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو آپ کو عالم رویا میں معراج کروا دی گئی۔ کچھ حضرات نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین کو دیکھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے اہتمام کے ساتھ کہ زمین کو بھی سجایا جا رہا ہے، عرش کو بھی سجایا جا رہا ہے، جنت کو بھی سجایا جا رہا ہے، آسمانی مخلوق کو بھی انتظار کا حکم دیا جا رہا ہے، جبریل امین کو ہزاروں فرشتے دے کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اگر محض اس سفر معراج کا مقصد جبریل امین ہی کو دیکھنا ہوتا تو جبریل امین تو 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی اور جس ذات کے سامنے حاضر ہوئے، زمین پر سب سے زیادہ تعداد میں تقریباً کوئی 24,000 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور پھر یہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے کہ آپ نے حضرت جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی اور حقیقی صورت کے اندر دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور پیغمبر، کوئی اور ہستی، کوئی اور شخصیت ایسی نہیں کہ جس نے فرشتوں کو ان کی ظاہری اور اصلی حالت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر جبریل ہی کو دیکھنا تھا، وہ تو 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سفر معراج کا مقصد صرف جبریل کو دیکھنا نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے۔ تو پھر کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ کے اندر کیا کہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہماں بلایا جا رہا ہے۔ ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، پیام حق سنایا جا رہا ہے۔ اور باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ بڑے بڑے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، اور پھر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کو پروردگار عالم نے 15ویں پارے کی